السلام علیکم دوستو، آل کنٹری انفو چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی انٹرسٹنگ کنٹری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہودیوں کا ایک شہر جہاں کے لوگوں کو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ ایسا ملک جو یورپ کے دوسرے ملکوں سے کافی زیادہ سستا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں پولینڈ کی۔ اس ملک میں پاکستانی بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور وہ پاکستانی یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کتنا پیسہ کما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس ملک کے آپ کو ویزے کے بارے میں بتائیں گے۔ یہودی یروشلم کے بعد پولینڈ سب سے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ یہ ملک آج سے چند سال پہلے بہت زیادہ غریب ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کا شمار امیر ترین کنٹریوں میں ہوتا ہے۔ آخر کار پولینڈ نے ایسا کیا کیا کہ 20 سالوں کے اندر یہ امیر ترین کنٹری بن گیا؟ اور آخر میں آپ کو اس ملک کے خوبصورت مقامات دکھائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ پلیز دوستو، ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ چلیے اب نکلتے ہیں پولینڈ کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف پولینڈ ہے۔ پولینڈ کی کل آبادی 4 کروڑ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 37ویں نمبر پر آتا ہے۔ پولینڈ کا زمینی رقبہ 3,75,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 37ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر اس کے بارڈر کی بات کی جائے تو جرمنی، چیک ریپبلک، بیلاروس، لتھوینیا، یوکرائن۔ پولینڈ کی 60% آبادی شہر میں رہتی ہے اور 40% آبادی گاؤں میں آباد ہے۔ پولینڈ کا مطلب ہے کہ کھلے میدان میں رہنے والے لوگ، کیونکہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے رقبے کے لحاظ سے ملک بہت بڑا ہے، لیکن آبادی ملک کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ پولینڈ کے لوگ بہت زیادہ کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، جو بات ہو وہ منہ پر بول دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو جھوٹ بولنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر پولینڈ کے لوگوں کا ایک بار کسی سے اعتبار اٹھ جائے تو وہ دوبارہ بحال اعتبار نہیں ہوتا ان کا۔ یہاں کے لوگ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ دوستو، یہاں کے لوگ کسی کی بھی سالگرہ نہیں مناتے بلکہ نیم ڈے مناتے ہیں۔ پولینڈ کے لوگ 25 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ فٹنس میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس ملک کی قومی زبان پولش ہے، جو دیکھنے میں تو کافی آسان ہے اور بولنے میں بھی، لیکن لکھنے میں کافی مشکل ہے۔ دوستو، آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، اگر پولینڈ میں کوئی کار چلا رہا ہے اور اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے کار کے اندر، تو اس کے لیے پوری ٹرانسپورٹ ہی فری کر دی جاتی ہے۔ پولینڈ کا دارالحکومت وارسا سٹی ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہے، جہاں پر ٹورسٹ سب سے زیادہ آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ورلڈ وار میں یہ شہر بالکل تباہ ہو گیا تھا، کوئی عمارت نہیں بچی تھی، لیکن پولینڈ میں بہت زیادہ جلدی ترقی کی گئی، جس کے بعد یہاں کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ ترقی کی اور بہت زیادہ تعمیرات کروائی، جس کے بعد آج اگر دیکھا جائے پولینڈ کو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج سے پہلے تباہ بھی ہوا تھا ملک۔ اس ملک میں 95% رومو لیتھرین آبادی موجود ہے، بقایا ادر کنٹری اور ادر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ 40,000 کے قریب یہاں پر مسلمان آباد ہیں اور پاکستانیوں کی تعداد 1318 ہے۔ انڈین کی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی پولش سولڈوے ہے، جو پاکستانی 70 روپے اور انڈین 21 روپے کے برابر ہے۔ آپ پولینڈ کے کسی بھی سٹور میں یا مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ سب سے بڑا سیکشن کینڈیز کا نظر آئے گا۔ اس ملک میں بقایا یورپ کی نسبت مہنگائی بہت کم ہے۔ ہوٹل، ٹرانسپورٹ، ریسٹورنٹ سب سستے ہیں۔ یہودیوں کا پولینڈ سے کیا تعلق ہے؟ 1940 تک پولینڈ میں سب سے زیادہ یہودی رہتے تھے۔ اب یہاں پر یہودیوں کی تعداد کی بات کی جائے تو 3.5 ملین یہودی یہاں پر اس ٹائم موجود ہیں۔ ہٹلر نے 1939 کے اندر پولینڈ پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے پورے ملک میں پابندی لگا دی کہ جہاں جہاں یہودی کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں، اس کے دروازے پر یا باہر
बेबल स्टार बनाया जाए, जो 6 कोनों वाला सितारा जो यहूदियों की एक ख़ास निशानी है, जो आप इस टाइम इसराइल के परचम पर भी देखते हैं। इस तरह ये हिटलर की नज़र में आ गए। इस तरह हिटलर को पता लग गया कि यहूदी कहाँ कहाँ रहते हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिटलर ने यहाँ से ख़त्म करवा दिया। सिर्फ वही यहूदी बचे जो इर्द गिर्द की कंट्रियों में पनाह पसीर थे। यूरोप ने 1939 से लेकर 1945 तक 6 जंगें लड़ी, जिसमें 6 करोड़ से भी ज़्यादा यहूदी मारे गए और पूरे यूरोप में 6 करोड़ की तादाद थी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि यूरोप के लोग वर्ल्ड वॉर 3 से पहले खंजीर का गोश्त नहीं खाते थे। जंग के बाद पूरे यूरोप में खाने के लाले पड़ गए, यानी कि खाना वगैरह शार्ट हो गया, जिसके बाद इन लोगों ने मजबूरन खंजीर का गोश्त खाना शुरू कर दिया, जो आज इनकी नस्ल में शामिल हो चुका है। यहूदी आज भी यरूशलेम के बाद पोलैंड में सबसे ज़्यादा आते हैं। यहाँ आकर पोलैंड की गलियों की दीवारों पर हाथ रख कर रोते हैं, क्योंकि यहाँ इनके आबाओ अजदाद को मारा गया था। इसलिए पोलैंड यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ की लोगों की सालाना आमदनी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पोलैंड के लोगों की सालाना इनकम तकरीबन $42,000 है, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़्यादा बनता है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर सब लोग ही करोड़पति हैं। सालाना इनकम के लिहाज से देखा जाए तो ये 39वें नंबर पर आता है। पोलैंड के लोग गोश्त, सब्जियां सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डम्बलिंग इनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है, जिसे हमारे मुल्क में मोमो कहा जाता है। इस शहर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हैं। पोलैंड में दरख्त काटने पर सबसे सख्त सज़ा दी जाती है। अगर आप बगैर देखे ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सख्त जुर्माना भी हो सकता है। ये दुनिया के उन मुल्कों में आता है जहां पैदल चलने वाले लोगों पर भी चालान हो सकता है। इस मुल्क की औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इसकी हर जगह औरतें काम करते हुए ज़्यादा नज़र